آج اہد نیوز کے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک صحافی دوست پولیس آفیسر عباس چیمہ صاحب لاسٹ ٹائم منگو پیر تھانے سے انہوں نے تھانے میں ڈیوٹی انجام دی. بہت نامی گرامی ایس ایچ اوز میں شمار ہوتا ہے جن کی ایمانداری، شرافت، عوام دوستی. لفظ عوام دوستی میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہاں عباس چیمہ صاحب کے آنے کا مقصد بھی ہے. اس علاقے کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ انتہائی مایوسی کے عالم میں چلے گئے جب انہیں پتہ چلا کہ اقربا پروری کی زد میں عباس چیمہ جیسا آفیسر جو ہے وہ بھی زد کی اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا ایک بات وضاحت سے بتاتا چلوں. جو ہمارے ملک کا پولیٹیکل، خاص کے ہمارے صوبے کا جو پولیٹیکل سیناریو بنا ہوا ہے وہ پسند اور ناپسند پہ. اتنا فرض شناس آفیسر جس نے جس تھانے میں بھی ڈیوٹی کی، ایک نام کمایا، ایک عزت کمائی، ایک وقار، ایک مقام کمایا. آج کیا وجہ ہے؟ ابھی پچھلے دنوں کچھ معاملات سوشل میڈیا پہ اس طرح کے ہائی لائٹ ہوئے کہ ہمیں سوچنا پڑا کہ فرشناس لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. جناب عباس چیمہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں بھائی؟ آج کل آپ میڈیا میں بڑا ہلچل سی ایک مچی ہوئی ہے. سندھ پولیس کے کچھ افسران بالا کی، یعنی انہیں بھی علم نہیں ہوگا یقیناً، ان کے پاس جو رپورٹ ہے وہ غلط انداز میں بھیجی گئی ہوگی. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خاص کہ یہ جو آج ایسے جو مومن آباد گلابان صاحب نے ایک اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے ایک عجیب سا ویڈیو وائرل کیا، وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں میجر پہلی بات تو یہ ہے کہ گلابان صاحب ہمارے بھائی ہیں، قابل احترام ہے، میرے سے سینئر ہیں، اور خوشی ہوئی کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے اپنے الفاظ بیان کیے. میں یہ الفاظ پہلے بیان کر چکا ہوں، آن ریکارڈ ہے میرے پاس. گلابان صاحب پولیس ٹریننگ کالج میں سی ایل اے تھے، میں وہاں پر کورس کر کے آیا ہوں. وہاں میں نہیں بلکہ مشورہ دیا تھا کہ سر آپ ایسے جو لوگ ہیں آج کل ماشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، یعنی کہ مولانا صاحب. تو ایسے شکر میں بات کی تو ان کا پروگرام بن گیا، بلا ہمیں کون لگائے گا. میں کہ آج کل سسٹم چل رہا ہے. تو یہ انٹرویو دیا، پاس ہو گئے. بلکہ میں نے سرجانی تھانے کا بتایا کہ سر سرجانی تھانہ ہے نا، وہاں پبلک غریب عوام ہے، تو وہاں نا انصاف ملے گا لوگوں کو اگر آپ ایسے جو لگ جائیں، کیونکہ میں وہاں پہلے رہ چکا ہوں. یہ اپنے کے دوران کی بات ہے، میں اپنا کر رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا، پاس ہو گئے. تو سرجانی اس وقت چاہے میرے پاس آج تو امیر اپنا پہلے ذکر کیا ہے، عمر فروقی صاحب نے مجھے لگا دیا تھا. اس وقت ان کا سرجانی آرڈر میں منگو پیر آ گئے. اس کے بعد سرجانی میرے ساتھ واقعہ زیادتی ہوا جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. تو وہاں احسان چنہ صاحب آ گئے اور میں نہ کردہ گناہ کی سزا پاتے ہوئے ٹرانسفر ہو گیا اتحاد ٹاؤن. ٹھیک ہے جی، اتحاد ٹاؤن چونکہ مجھے دور پڑتا تھا، پھر وہاں سے میں نے ریکویسٹ کی. ہمارے ایس ایس پی تھے کھٹیان صاحب، شوکت کھٹیان صاحب اچھے افسر ہیں. میں پیشوا صاحب، میرا سفر بہت دور ہے، مجھے تھانے کا کوئی علاج نہیں کہ مجھے فلاں تھانے میں لگاؤ، لیکن سفر کا ہے پرابلم. تو انہوں نے میرے کو منگو پیر ٹرانسفر. اب میں خوش ہوا کہ منگو پیر تو پہلے ہی گلابان صاحب ہے جن کو میں نے خود مشورہ دیا. تو گلابان صاحب سے آ کے ملا تو گلابان صاحب کا پہلے دن ہی میں رویہ دیکھ کے حیران رہ گیا. مجھے اللہ کو جان دینی، مر جانا ہے، جان چھوڑ جانا ہے، بات آپ کی کرنی ہے کہ یہ تو ایسے چن رکھ کے تو مجھے پہچان نہیں دے کہ میں کون. خیر میں نے ایڈوانس سے بلایا میری کوئی ڈیوٹی، کیونکہ میں پہلے ہائی کورٹ جاتا رہتا ہوں، جا کے اللہ کا شکر ہے سی پی اٹینڈ کر لیتا ہوں. تو میں ہائی کورٹ کی ڈیوٹی کرنے لگا. 8-10 دن میں ڈیوٹی کرتا رہا. ڈیوٹی کر کے آگے گولوان صاحب کے پاس بیٹھوں. گولوان صاحب نے اپنے دفتر میں یہ تک نہیں پوچھا چیمہ صاحب کیسے ہو، کیا کر رہے ہو. ایک دن گیٹ میں باہر پوچھا کہ چیمہ صاحب کیا ڈیوٹی کر رہے ہو. میں نے سر جی افسوس، میں تو 8 دن ہو گئے 10 فوٹو میں جا رہا ہوں، واپسی آ کے تو بیٹھ رہا ہوں کہ میرے لیے حکم کیا ہے. میں نے غلطی یہ کر دی کہ میں نے سر منشیات کرنے چل رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایماندار افسر ہیں. میں جو بات کہوں گا خانے کب مسجد نبی میں یہ کہوں گا، میں نے مر کے اللہ کو صاف حال میں دے دینا. کوئی مائی کا بچہ سامنے آ جائے، داڑیاں ٹوپیاں تسمیاں پہننے سے کام نہیں چلے گا، کام ماکر صاحب پہ چلے گا. میں کھری بات کرنے کا آدمی، ٹھیک ہے جی، کہ میں داڑھی رکھوں تو میں مومن ہو جاؤں گا. اس میں کئی مثالیں ہیں، شکل مومنہ کرتوت کا فرام بے شمار ہے. میں ان کو نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. ایسے نہیں بچا دے گا. ہاں اعتماد کو ٹھیس بچا سکتے ہو بیروبیے پن میں. بیروب چینج کر کے لوگ بہت کچھ مجھ سے کر لیتے ہیں. تو میں ہرگز یہ نہیں کہ میں داڑھی کے خلاف ہوں یا میں اللہ معاف کرے تصویر ٹوپی کے خلاف ہوں. نماز کے بغیر ہماری جان ہی چھوٹے گی، فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن کام تو نماز والے کرو. تو میں نے صرف یہی ان سے بولا کہ سر سب نے اکٹھا اتنا چل رہا ہے، اس کا بالکل ان کو پرواہ نہیں. آپ ایماندار ہیں تو کام ایسا ہم کریں. میں جاتا ہوں، نکلتا ہوں، پہلے میں راجی سنا اللہ صاحب نے یہ کام کیا، پھر سے پہلے رد کر چکا ہوں. تو گلابان صاحب نے اس کا برا بنا دیا.
میں نے اس کے علاوہ کوئی نہیں کیا کہ میں تو میرے کو بولے نہیں چیما ہاں یار بالکل تم شروع ہو جاؤ گاڑی دیتے ہیں چلتے ہیں. تو انہوں نے برا بنا کے میری کی تو میں ہوگی باہر کے گیٹ سے اندر تاکہ یہ اندر چلے گئے. مجھے غصہ لگا یار میں نے کوئی غلط بات تو کی نہیں ہے. تو انہوں نے فٹ روزہ جب کہا کہ میرے خلاف انٹری کر دی گولوان صاحب نے, ٹھیک ہے جی زندہ موجود ہے صاحب نے بات آگے کروں گا. روزہ جب باہر آیا میں نے پڑھا تو میں چونکہ پہلے سارے کام جانتا ہوں میں نے انٹری کی جو میرے پاس موجود ہے کہ جناب گلوان صاحب کو میں نے صرف اتنا ہی بولا کہ ساری منشیات کے اڈے باہر یہ قبضہ مافیا بڑا روز پہ آپ ماشاءاللہ نیسٹ افسر ہیں پیچھے افسران نے بلا کی سپورٹ بھی ہے تو ابھی تو ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم ایسا ان کو ڈنڈا دیں گے ہر چیز بند کر دیں. تو انہوں نے بجائے اس کا وسے کہ میرا ساتھ دینے کے یا مجھے اپنے ساتھ ملانے کے غصہ کر لیا اور میرے خلاف مقصد انہوں نے مس کنڈکٹس کو بنا کے میرے خلاف انہوں نے ڈکشنری صاحب کو ڈائریکٹ لفافہ لے کے وہاں سے تھرو پراپر چینل میں شام کو معطل ہو گیا. آن ریکارڈ موجود ہے منگو پیر سے یعنی 10ویں دن میں معطل ہو گیا پوسٹنگ کے دوران. اس کے بعد میں پھر دھکے کھاتا رہا. اب انہوں نے ایک کمپلین میں اپنا لڑکا ہے عمران نام کا اس کا میں نے بتایا وہ کھڑا کر کے گلوان صاحب نے میرے خلاف کوئی یعنی بہت بڑی کہانی سال پیچھے جو میں پہلے رہ چکا منگو پور کا اس کا حوالہ دے کے افسروں کو گمراہ کیا کہ چیما صاحب نے یہ کام کیا ہے. اب ان سے درخواست لکھوا کے میرے خلاف بلندہ بنا کے وہاں پہ میرے خلاف انکوائری شروع ہو گئی تھرو ڈکشنری صاحب. وہ انکوائری 3 جگہ میں نے فیس کی جس کی رپورٹ کلیئر میرے پاس ہے کہ میرا کوئی ایلیگیشن ثابت نہیں ہوا. جو گلوان صاحب نے میرے خلاف یہ جہاد کر دیا محاذ کھول دیا کہ کسی طریقے سے میں اس کو ڈیمیج کروں میں سچی اور کھری بات کرنے کا آدمی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بندے جب اے ایس پی تھے شادمان تھانے میں بیٹھتے تھے پی ایس پی افسر وہاں میں گیا تو انہوں نے ان کو بہت گالیں کی بہت مشکل سے وہ بندے آئے. میں کہا میری تو جان چھوڑو میں جا کے بیٹھوں کون ہے درخواست دینے والا جو میرے خلاف ایلیگیشن ہے. تو انہوں نے ایک دم سختی کی وہ بندے آ کے انہوں نے بڑے طریقے سے پوچھا کہ عباس چیما صاحب کا حلیہ کیا ہے. اب میں سامنے بیٹھا تھا انہوں نے بولا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں عباس چیما صاحب کو. وہ بندے جو تھے اب سوچ رہے سمجھ بولا جی میں ہم نے تو دیکھا. بولا یہ جو سامنے بیٹھے ان کو کبھی دیکھا ہے. میں وردی میں تھا ایم اے چیما لکھا ہوا تھا. بولا نہیں سر ہم نے دیکھا. وہ سمجھ گئے ایس پی صاحب کی ساری کہانی من گھٹ ہے. تو انہوں نے رپورٹ بنا کے بھیجی میرے حق میں کہ عباس چیما کو انہوں نے پہچاننے سے انکار کیا جن کو گلوان صاحب نے میرے خلاف کھڑا کیا فیبریکیٹڈ کھڑا کیا تھا. ہاں وہ سب پروف ہے سارا نا جی کہیں نہ چوری یاری نشہ نہیں چھپنا ہر کو سچی زندہ رہنا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کو بہت بڑا یعنی اللہ معاف کرے پارسا نہیں ہوں گناہ گار انسان ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بہروپیوں والا لفظ جو میرے منہ سے نکلتا ہے کیوں نکلتا ہے کہ اندر اور باہر سے ایک ہو جاؤ. اس کے بعد چونکہ میری پوسٹنگ یہاں نہیں تھے لیکن میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق جو ابھی تک میرے پاس واٹس ایپ بھی موجود ہے اپنا پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے میرے پیارے بھائی. ٹھیک ہے جی اگر میں پولیس افسر ہوں تو پولیس کے خلاف بولوں تو اپنے پتہ اٹھانے والی بات ہے. آج جو کلپ میں نے سنا ہے مجھے اس میں انہوں نے زیر ظاہر کیا کہ ہم تو کچھ جانتے نہیں ہیں اور آپ جیسے بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں یقین کر کے مانتا ہوں مجھے ایس ایچ او شپ کا شوق نہیں ہے. مجھے یہ یار کسی بندے کا بھلا کریں گے پبلوں کو میں نے ڈیل کیا جیسا تانا دیا انہوں نے کہ آپ نے لوگوں کو بولا جی تھانے شریف آدمی کا کام نہیں. میں پنچایت کے لیول میں فیصلے میں کہہ رہا تھا کہ آپ سارے ماشاءاللہ شریف لوگوں کا کام تھانے میں ہے. اسی میں نے جگہ پر ان کی صورت کرا دی پٹھان لوگ تھے 3-4 میں نے فیصلے کرائے تھانے میں جو لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں جس کا پروف موجود ہے. پھر میرا گناہ بتایا جائے میرا گناہ کیا ہے. اچھا عباس چیما صاحب ایک چیز اور جو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو عوان صاحب ہے گل عوان صاحب یہ کوئی پروفیشنل جیلسی میں یہ کاروائیاں کر رہے ہیں یعنی کوئی ایک ایسی پروفیشنل جیلسی کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی تک وہ انسپیکٹر ہیں اور آپ ان کے جونیئر ہیں. کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی یا پھر جو ایک بات یہ ہے کہ جن اڈوں کو آپ بند کروانا چاہ رہے تھے انہیں شاید ناگوار گزر رہا ہو انہیں بند کرنا کہیں ایسا کوئی سلسلہ تو نہیں. دیکھیں بات یہ کہ پولیس لا کے تحت پولیس افسر تھانے کی یہ کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے بڑی ہمت کی بات کی کہ یہ چیزیں جو میڈیا میں آپ لے کر آئے حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں صحیح لیکن حقائق پہ سے آپ نے پردہ اٹھایا. آئی ایم شیور کہ حکام بالا یا افسران بالا جب یہ حقائق جانیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آئے گا. انہیں حقیقت تو پتہ ہونی چاہیے. ایک آدمی اپنے تھانے کو اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مشورہ دے رہا ہے اپنے کولیگ کو مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی چارج آپ کے پاس ہے آؤ ہم بند کرتے ہیں. میں بھی پولیس افسر ہوں ہم مل کے بند کرتے ہیں. میں نے میرے پیارے بھائی افسران بالا سے اپنی ویڈیو کلپ میں یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت دے. آپ بھی گورنمنٹ کے
खाते से तनख्वाह लेते हैं, हम भी गवर्नमेंट के लेते हैं, उसको हलाल करके खाए। आप एक अफसर इलाके में SSP रैंक का हफ्ते बाद 15 दिन बाद आए, लोगों के मसला तो सुने, तो जो बंदा भी सिला रहने वाला उसके आंसू निकल जाएंगे लोगों को रास्ते के। लेकिन हमारे अफसरान इस बात पे तो मुतफिक ही नहीं होगा। बात चीमा सही कह रहा है, हम जाके वाकई लोगों के मसैल तो देखें, हालात तो देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वाब मिलेगा, लोग दुआएं देंगे। ठीक है जी, हमारे अफसरान को ये बात भी मेरी शायद बुरी लगी है कि अफसरान बाला को चाहिए खुली कचहरियां लगाए हफ्ते 15 दिन बाद और जाके लोगों के मसैल सुने, जो कि हमने तनहा इस चीज लेनी है, पब्लिक के लिए थाने हैं। मेरी गलती ये बन गई कि पब्लिक को 24 घंटे टाइम दे रहा हूं। मैंने को मंगू पीर से या सरजानी से इलेक्शन लड़ना है, मेरा गुजरांवाले से तलक है, मैं रिटायर्ड होऊंगा, अगर जिंदगी रही तो मैं अपने इलाके में जाकर इलेक्शन लूंगा ना जी, यहाँ तो मैंने नहीं रहना। लेकिन मेरा ये समझिए कि मैं बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ, बंदा इलाका है, अल्लाह ताला की जात पर दी है, बंदे अपने ईमान को जो हाजिर नाजिर करके बोलेंगे ना जी, वो ही सच्चे होंगे। जो खड़े किए होंगे वो सामने चेहरे नजर आएंगे, ये बंदे चीमा साहब ने खड़े किए हैं, ठीक है ना, वो बात ये है ही नहीं। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं अपने कारीन के लिए, अपने सामीन के लिए कि जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं। अहद न्यूज़ ने हमेशा आवाम की आवाज़ बनी है, और जो अब्बास चीमा साहब का यहाँ बैठा होना है वो भी इस चीज़ की दलील है कि अहलियान मंगूपीर में इनकी शख्सियत जो है इनके फैसलों की वजह से, यानी दो पार्टियां लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर राइफलें निकाली हुई, इन्होंने दोनों को बैठाया कि भाई तुम्हारा लेन देन का तनाज़ा है, तुम्हारा आपस का तनाज़ा है, इसका तस्फिया कर लो। थाने आना कोई अच्छी बात थोड़ी है, तुम्हारा भी वक्त ज़ाया होगा और हमारा भी वक्त ज़ाया होगा। जो एक यानी यूं कह लीजिए, इसीलिए इनको उस इलाके में दरवेश पुलिस अफसर कहा जाता है कि जिसने अल्लाह को, हक और सच को हाजिर नाजिर जान करके अल्लाह की रजा के लिए काम किया है। बेशक मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, और आपका यहाँ होना, मीडिया का आपके साथ खड़े होना इस चीज की दलील है, ये आपका किरदार है अब्बास चीमा साहब। जो आप लोगों के साथ अच्छाइयां करते हैं ना, वो अच्छाइयां आज निकल करके आ रही हैं कि लोग आपके लिए हमें कह रहे हैं कि जी अब्बास चीमा के साथ ज्यादती क्यों हो रही है। मेरे पास कल से परसों से इस दिन से मीडिया के बेशुमार दोस्त भाई अजीज जो मेरे को नहीं पहले मिल रहे, वो वास्ते डाल रहे हैं चीमा साहब आपने जो बात कही आज तक किसी माई के बच्चे ने नहीं बोली। ठीक है जी, पाकिस्तान लेवल पे इतने फोन आए, यार कमाल है, आपके हिम्मत को दाद देते हैं कि इतने बड़े सिस्टम में आपने कौन सा मकसद ये फटा ले लिया। मैं हक पे हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, अल्लाह की जात हक वालों के साथ है, तो मुझे टेंशन क्या है अगर मैं कोई चोर हूँ, डकैत हूँ, या मुझे अभी मुझे हटाया गया तो मैं कहीं से कब्जा करवा रहा था, या मैंने कहीं पैसे लिए, तो मेरा रीजन बनता है। पहले भी मैं तो आदि था, मेरे पास वहाब साहब मौजूद हैं, जहाँ इत्मा शुरू हो गया है कि उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि इसको चीमा साहब को इत्मा तक तो रहने दो। मैं ये नहीं अगर मैं रहता, लेकिन मेरे को अभी तक ये नहीं पता चला कि मेरा जुर्म क्या हुआ, मेरे को वहां से क्लोज कर दिया गया। फिर क्लोज करने का मकसद यह है कि जो नए साहब आए हैं उनके जो काम है उनमें ये रुकावट ना बने। जैसे DSP साहब मौजूदा, बहुत अच्छा नाम है, दाढ़ी है, आखिरी उम्र में पहुंचे हुए हैं, इज्जत एहतराम के साथ नाम आज ले रहा हूं, अख्तर बंगई साहब, ये सबसे बड़ा किरदार इस वक्त उनका है। ठीक है जी, जो लफ्ज मैंने पहले बोले हैं वो रिपीट कर रहा हूं कि शक्ल वाली कहानी याद करना, क्या मैंने बोला, आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, और मौत और कब्र को याद रखो, खौफे खुदा रखो। मैं आपकी बात काट रहा हूं। मैं जो एक बीइंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, दिस इज नॉट माय माइंडसेट, दिस इज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक सवाल आपसे कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मंगोपीर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मंगोपीर का इलाका है वो सबसे बड़ा इलाका है। अच्छा, वो एक बड़ा नाम है जो बंगश साहब से अटैच है और बहुत करीबी अटैच है, और बहुत अरसे SHO रहे हैं, और अली टाउन से लेकर के आखिर तक नादरन बाईपास तक वो धड़ाधड़ जो है ना जमीनें खरीद रहे हैं। और एक वो सराइकी बेल्ट का राशिद है, वो DSP साहब के साथ होते हैं, मंगेश साहब के साथ होते हैं, और ये एक पूरा नेक्सस है। कहीं ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता कि आप जैसे ईमानदार ऑफिसर को हटाने के लिए कोई बाकायदा तौर पे प्री प्लान एक स्कैम बनाया गया हो कि अब्बास चीमा अगर यहाँ होगा तो शायद उनके मामला में रुकावट डाले, कहीं ऐसा तो नहीं है? हकीकत यही है, क्योंकि गुलाम हुसैन कुरैशी बहुत अरसे रह चुके हैं वहाँ, और इस वक्त जो नॉर्थ टाउन से लेकर के वहां तक है वो बेसिकली एक बड़े स्टेट ब्रोकर यानी नेक्स्ट टू द मलिक रियाज बनने जा रहे हैं। भाईजान जो करेगा सो भरेगा, मैं इस बात पे कायम हूं, जो करेगा सो भरेगा, आखिर मार जाने। मैं अपने अफसरान बाला को इस प्लेटफॉर्म पे भी यही कह रहा हूं कि मुझे कहीं पे
کسی میدان میں صرف جھوٹا کر دو نہ، میں مقصد ہے کہ اس بات کا آدمی ہوں کہ میں بروپیے پن میں اپنا کردار ادا کروں، میں ایک چہرے پہ چلنے کا آدمی ہوں. میرا اختلاف یہ ہے کہ بروپیوں سے بچو. ابھی اس وقت چونکہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کے کھاتے میں جا رہے ہیں گلوان صاحب، تو آج انہوں نے زبان کھول دیا ہے، اچھا کیا ہے. میں ابھی بھی نہیں کھولنا چاہتا، جو میرے پاس پروف کی شکل میں لوگوں نے بھیجا ہے، اپنے ہی پیٹ پہ ننگا کرنے والی کہانی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گلوان صاحب کا جو میڈیا کے حوالے سے انہوں نے 1 سال گزارا ہے، آج انہوں نے بولا ہے، تو میرا تو ابھی صرف ایس ایچ او کا پیریڈ 1 ہفتے کا ہے، 1.5 مہینہ ایڈیشنل ایس ایچ او کا ہے. تو پبلک کے ویوز دیکھ لو اور پبلک کے ابھی وہاں گنتی کر لو کتنی پبلک میرے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے 1 ہفتے کے اندر فل ایس ایچ او پہ. اس کے تو ہم گواہ ہیں، میڈیا پرسن گواہ ہیں. میں یا احد نیوز یا جو بھی، میں 24 نیوز سے ہوں، اور میرے پاس جب آپ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یاد ہمیں یہ اس کی حقیقت جاننا ہے، وہ درویش صرف ایسے جو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ کیوں ایسا کچھ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے معاملات جو ہے نا یقیناً بڑے کنٹروورشل ہیں، اور ان کے پیچھے جو ایک اسکیم ہے یا جو مائنڈ سیٹ ہے یا یوں کہہ لیجیے جو فیوچر کی پلاننگ ہے. ہم کوئی بین الصوبائی سیاسیات میں نہیں جا رہے. ہمارا مسئلہ ایک شخص کی اے سی آر کو خراب کرنا ہے کہ آپ کی اے سی آر کیوں، جبکہ آپ نے جب وہ نہیں کیا ہے جو کچھ چارجز آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. میں اگر اپنے سی ای او کو کہتا ہوں کہ جی ہمیں اس ہنگامے کی کوریج کرنی چاہیے، تو یہ میری پروفیشنل کیپیبلٹی ہے کہ مجھے کہنا ہے. آپ نے ایک پروفیشنل پولیس مین کی طرح، آپ کی پولیسنگ کہتی تھی کہ سر یہ یہاں پہ یہ سارے معاملات ہیں، آپ نئے ایس ایچ او آئے ہیں، ان کو روکنا ہے. یہ ابھی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، جو یہ 1 ہفتے کا اندر محاذ کھل گیا نا جی، یہ پبلک کے تو اپنے ویوز ہیں، یہ ہمارے اپنے محکمے کے لیے عذاب بن گیا جو میری اتنی بڑی یہاں پہ لوگوں نے حوصلہ سے شروع کر دی پورے پاکستان سے. آگے احتجاج کتنا ہوگا وہ کسی کو نہیں پتا، لیکن میں احتجاج کے حق پہ نہیں ہوں، میں اکیلا میدان میں لڑنے کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے جی، لیکن 1 ہفتے کے اندر جو پاکستان لیول پہ میں حیران ہوں، مجھے بھی نہیں پتا یہ کون سا یہ آپ کا یہ سوشل میڈیا کیا بڑا ہے کہ میرے کو فون ہی نہیں بند ہوتا. میں نے کون سا کوئی اتنا نیکی کا کام کر دیا، میں حیران پریشان ہوں. میں تو حق کی لڑائی لڑ رہا ہوں، افسران بالا کو سمجھ نہیں آ رہی تو 100 بسم اللہ، ہم موجود ہیں، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر. جب میں غلط ہوں گا، اور سچ کو کوئی آج نہیں ہے، سچ تو ہمارے افسران گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے. مس گائیڈ. ایڈیشنل آئی جی صاحب، میں بار بار میں یقین کر کے مانو کہ میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ غلام نبی میمن صاحب، میں نے نماز پڑھی کلفٹن تھانے میں، ان کے ساتھ میں کلفٹن پوسٹنگ تھی، درخشا پوسٹنگ تھی. بلکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑی یاد آ گیا کہ یہ ڈریم ورلڈ آپ نے دیکھا سنا ہوگا، یہ 2011 کی میری 12 کی پوسٹنگ ہے تھانہ گیری کی. یہ اربوں پتی پارٹی ہے، یہ تھانے میں کسی کام سے میں نے عزت دی، مجھے نہیں پتا ڈریم ورلڈ کیا ہے. تو میری اس عزت دینے سے متاثر ہو کر انہوں نے بولا یار پولیس میں ایسے بھی اچھے افسر ہیں، یہ کتنے 8-9 سال پرانی بات ہے، یہ فری فار لائف ممبرشپ ہے میرے بچوں سمیت. اور ایسے کہ جیسے میں ان کا پیر و مرشد ہوں، صرف ایک گجری تھانے کی ملاقات ایک اچھا پولیس افسر نے سمجھا مجھے تو فری، کوئی میرا کرایہ نہیں ہے، میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے. ڈریم ورلڈ موجود ہے اپنا مہمان میں، یہ کارڈ میرے پاس ہے، یہ آپ کا کردار ہے نا. اس کو دیکھو کہ 32 لاکھ کی ممبرشپ ہے، میں صرف ایک اچھے کردار اچھے اخلاق کی وجہ سے ڈریم ورلڈ کی ممبرشپ کا مالک ہوں، جو کہ ہمارے کئی سینئر افسروں کے حصے میں نہیں آئی ہوئی. اور فری فار لائف ہے. طارق حلال ان کے بیٹے ہیں، نواب صاحب ان کے والد ہیں، یہ 2 بیٹے 2 بھائی ہیں. ایسے میں جاتا ہوں تو مجھے اکثر فون کرتے ہیں بھائی جان کیا غلطی ہوگی، آتے کیوں نہیں ہو. تو وہاں پہ جو عام بندہ جا نہیں سکتا جس کا میں کارڈ دکھا رہا ہوں. اسی طریقے سے کلفٹن ڈیفنس کی میری پوسٹنگ میں میرا اتنا لوگ عزت احترام کرتے ہیں، صرف اللہ نے جو زبان اخلاق دیا اس کی وجہ سے. لیکن ہمارے افسروں کو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی کہ عقل میں پڑھا یا ان کے پڑھا ہوا ہے یا میرے پڑھا ہوا ہے، ایک پہ تو پڑھا ہوا ہے. نہیں جی مذہب دیکھیں، یہ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، آنے والا وقت بتائے گا کہ اگر کسی کو ایس ایچ او پوسٹ کر کے ایک ایماندار افسر کو ہٹا کر کے کسی کو لا کے بٹھایا جاتا ہے تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں. 1 منٹ سنیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ایس ایچ او ہم نے لگنا کیوں، پہلے دیکھو کیوں لگنا ہے، مصیبت دن رات نیند حرام کیوں کر رہے ہیں. پھر خاص کر مولانا صاحب جن کا نام گولوان صاحب ہے، پی ٹی سی میں سی ایل اے سے ڈبل تنخواہ ملتی ہے، لاکھ کی جگہ 2.25 لاکھ ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سال یہاں ذرا سال کی راز کی کہانی کھولے تو بہت بڑا پردہ نظر ہوگا، وٹنس موجود ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں گناہ گار بنوں، ٹھیک ہے، میں گناہ گار بنوں گا اس معاملے میں. ان کے اپنے ہی ادھر سارے بھی میرے پاس بے شمار واٹس ایپ آئے، میں کروں گا تو اپنے پھر پہلے والی بات کہ اپنے منہ میں بڑھوں گا کہ وہ وہاں سے ایک مقصد رینک میں بھی سینئر ہے گولوان صاحب، اور
احترام کرنے واجب ہے. جو انہوں نے یہ میسج بھیجا مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن میں اگر شروع ہو جاؤں گا تو پھر بے شمار ایویڈنس ان کے خلاف جا رہے ہیں جو پروف کے ساتھ کنٹینر گزارنے کے, وہ چھالیے کے پروف میں وہ واٹس ایپ بھیجا گیا. میں نے بولا میں نہیں چاہتا, اور بے شمار اتنا انہوں نے کام کیا, کروڑوں نہیں گولوان صاحب اتنا کما گئے. پھر یہاں سے رخصت ہوئے, معطل ہو گئے, پھولوں کے ہار ڈال کے کسی نے بھیجا نہیں کیا کہاں سے, منگو بل سے معطل ہو گئے ہیں. پھر 4 مہینے میں نے چھٹی لے لی کہ میں جا رہا ہوں تبلیغ پہ, جو مجھے معلومات ہوئی اس کے بہانے بحال ہو کے تبلیغ پہ نہیں گئے. اس کے بعد KDA تھانے میں لگ گئے. یار ایماندار بندے کو مسجد میں جانا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. تنخواہ KDA میں ڈبل مل رہی ہے, وہاں بھی PDC میں ڈبل مل رہی تھی. تو کون سے یہ حاجی کر رہے ہیں ایسے جو لگ کے, جب مقصد ہے ٹینشن ایسے جیسے پر میرا ابھی میں کہا پیریڈ لے لو ڈالو سرجانی کا, میں 10,000 بندہ صبح اللہ نکال دوں, میں اپنا نام چینج کر دوں گا. اگر صرف میں کال نہیں میں علاقے میں گزر جاؤں تو میں نے کیا کرنا نکال کے. یہ تو بات کر رہے ہیں کہ میرا صرف جو مجھے اللہ نے دیا وہ کوئی چھین نہیں سکتا. یہ اخلاق پیار میرا گاڈ گفٹ ہے, کوئی چھین نہیں سکتا. میں افسروں کو کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں نشان علی صاحب لوگوں کو, یار چیما کے پاس کیا لیڈرشپ ہے کہ وہ پبلک اس کے حق میں نعرے لگا دیا, سرجانی سے ٹرانسفر والے لوگ روڈ بلاک کر دیے. ٹھیک ہے جب میں حرف نیت دیتا ہوں کہ میں نے کسی کو نہیں بولا, وہ ویڈیو موجود ہے آپ کے سامنے. صحیح لودھی صاحب مجھے پتا بھی نہیں ہے, میں گھر سویا ہوا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنے ہمارے افسر کہ میں کوئی یونین بنا رہا ہوں یا میں کوئی اللہ معاف کرے. میں گلوان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جو آج انہوں نے کلمات بولے ہیں کہ یہ ابھی میرے حساب سے کل آئے ہیں فیلڈ میں, یہ CLA سسٹم میں رہے ہیں, دوسری فیلڈ میں رہے ہیں. SHO شپ مجسٹریٹ ہوتا ہے علاقے کا, اور مجھے آتی ہے, لیکن مجھے شوق نہیں جب اوپر والے یہ آنکھیں ہوتے بندے ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں رہی کہ میں کیا کروں. عدالتوں سے لوڈ کم ہوگا, لوگوں کو تھانے کی سطح پر سمجھائیں گے. وہ تو ناجائز کا بھی ذکر کیا, کوئی ڈکیٹی اللہ کا شکر میرا پیریڈ نکالو, اللہ کی ذات کی مدد ہے کہ جب میں ہوتا ہوں تو میرا صوفیانہ ذہن ہے, میرا پیروں فقیروں کو ماننے والا اللہ کو اتنا دل سے مانتا ہوں. فراڈ خدا سے نہیں کر رہا ہے, نماز کی شکل میں, روزے کی شکل میں, ٹھیک ہے, یہاں آج کل اس کی شکل میں لوگ فراڈ کر رہے ہیں, لیکن صاحب دینا پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ گلوان صاحب نے جو آج گول کھلایا ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے کہ میدان میں آ جائے کہ صبح مسجد ہے تھانے کی بار میں بھی بیٹھ جاتا ہوں کہ میں اس تھانے سے گھر میں بچوں کو کیا دیا ہے, میں کلمہ نبی کا پڑھ کے بولوں گا. میرے اللہ کا بڑا گھر, میرے 5 بھائی بھائی ہیں, میں اس پیسے کو جو آپ نے خوشی سے دیا وہاں بانٹ کے جاتا ہوں. میرے کو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, میں اتنی غریبی بھی دیکھی ہے, اس وقت اللہ کا شکر ہے میرے 5 بھائی بار ہیں, بار بار اچھا چلتا. 3 ہماری اپنی رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں. میرے بھائی خود مجھے کہتے ہیں چھوڑو پانی کیا کر رہے ہو, لیکن میں شغل میں ارجان لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے, ایک شغل بنا ہوا ہے. میں آج بھی اعلانیہ کروں, میں تو انتظار میں جوان کے بچے اگر میرے کو سمجھتے ہیں کہ میں ان کے سامنے آ جاؤں آپ کی بات پہ, ہمارے افسروں نے کرے معطل, میں انتظار میں بیٹھا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں میں ان کے آرڈر کے انتظار میں, تاکہ آگے پبلک تو جو نکلے یا نہ نکلے, میں پھر حق کے لیے ایسا نکلوں گا کہ پھر میں وہ کروں گا جو دنیا میں کبھی کسی نے دیکھا رہا ہو. ابھی تو میں وردی میں ابھی بھی نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں مجھے صرف معطلی کا آرڈر دو, انکوائری کرو دو. پہلے بغیر انکوائری کے ڈسمس کر دیا 17 اگست 2013 مروز ہفتہ کو 4 ایلیگیشن لگا کے, تو آج کیوں نہیں لگاتے؟ مکس اپ کرمینل ہو گیا. میں اس کی بھی پٹیشن سارے کیس میں اپنے پٹ اپ کر رہا ہوں, میں نے اپنے وکیل ہائر کر لی ہے. میں اپنا صحابہ لوں گا جب مجھے کوئی چھیڑے گا, کیونکہ مجھے ایک دن میں ہارٹ پیشنٹ, کارڈ پیشنٹ, میں ترلے ملتے واسطے ڈالتا گیا. میری اس نے دوائی دکھائی تھی, میری کسی نے نہیں سنی, جس میں ڈاکٹر میر شیخ صاحب نے ذکر کیا زیادتی کا. دوسری زیادتی چھوٹی سی گھرالی پہ غلام نبی صاحب نے کی, کلرک صاحب نے چھوٹی سی گھرالی کو لمبا بلندا کیا. میرا میڈیکل تھا, میں 2003 سے کارڈک میں ہوں, اور دعاؤں نے بچایا میرے کو. 5 دفعہ اینجیوپلاسٹی کے باوجود میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں بیمار بھی ہوں. تو بجائے شاباش دینے کے 2 میرے میڈیکل بل پتہ نہیں 11 لاکھ کے دن میں لینے نہیں گیا. پتہ ہے آپ کو سندھ گورنمنٹ کے مسائل کتنے ہیں, سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے دفعہ کرو, یہ یہاں کی حالت ہے, میں لینے, اللہ کا بڑا کرم ہے. تو مجھے ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جو نکالنا ہے, میں ریکارڈ پہ ہر بات کر رہا ہوں. جو بات میں نے آئی جی صاحب واقعہ فورسوں کو نہیں لڑاؤ, مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. میں نے اس واقعے میں یہی بولا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ سویا نہیں, فون اٹھاتا اس کے گھر پتہ جا کے بیل بجاتا ہے. باقی دوسری کہانی میرے اپنے نارے میں خیال میں نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ہماری جو ایسی قابل احترام فورس ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, ہم بھی قابل احترام ہے اپنی جگہ میں. پولیس افسر ہمارا کمانڈر ہے, وہ بھی جرنیل ہے, ہمارے بھی افسر جرنیل ہیں. تو لیکن ہم ٹکراؤ کی کہانی میں نہیں جانا چاہتے ان باتوں میں. اگر اس بات جو مرضی کہہ لیں, میں اپنی بات میں کہہ ہوں کہ بھائی ایسا غلط فہمی ہو سکتی ہے.
وہ دور ہو سکتی ہے کہ مقصد ایک بات آئی رہے جیسے علاقے میں ایسا بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے صبح پتہ نہیں لوگ سوچوں میں پڑے ہوئے مگر پڑے ہوئے اور میں نے کو جس نے مارنا آگے مارا ہوں، میں لانی اکیلا گھومتا ہوں، اکیلا ہوں، وہ پسٹل نہیں میرے پاس، ایسا کرسی میں پڑتا ہوں، اس میں میرا یقین ہے. تو میں جب ہوں اعلانیہ جاؤ میرا کہیں لگا لو ریکارڈ پہ، میں سو کہوں آؤ بھیجو مجھے مارنے کے لیے، ٹھیک ہے، میں تو ریڈی بیٹھا ہوں. کوئی جوان کا بچہ نکلے سے میدان میں اپنے افسروں کی عزت کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کی مرضی ہے. وہ آئی جی صاحب ہوں، قابل احترام ہے، ایڈیشنل آئی جی صاحب کو اگر یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے ان کا کردار مشکوک ہے. اور میں ان کو حاجی صاحب جو ضرور میں ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بار بار بولوں گا کہ ان کے لیے وہ میں جو غلط فہمی ہے نکال دوں کہ اتنے بڑے حاجی نہیں ہیں، ان کے کرتوت اور ہیں، کہانیاں اور ہیں، تو میں اتنا کیوں اعتماد کر رہا ہوں. میرا کوئی اختلاف نہیں امتحانوں سے جو ایڈیشنل آئی صاحب نے کیا کریں، اچھی بات ہے، لیکن اپر بھی آخری امتحان لوگ پاس کر کے ہیں نا، اس امتحان کے خلاف ہوں. اس امتحان میں یا پھر بندے سارے جو ابھی تک ایسے بندے ہیں جنہوں کو 2 سال ہو گئے امتحان دیے ہوئے، ابھی تک ان کو موقع نہیں ملا، نہیں نہ ملا، وہ میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے. پھر ان کو موقع دو. کیوں اپنے آپ کو الزام لگا رہے؟ اتنے اچھے افسر غلام نبی میمن صاحب، میں پھر لفظ تعریف کے نکلیں گے. میں نے مل کے نماز پڑھی ہے، وہ اثر کی نماز اکثر پڑھتے تھے شام کی مغرب کی کلفٹن میں. میں غلطی سے اگر اس غریب علاقے میں آ گیا ہوں 3 سال سے، میں شروع ڈیفینس کلفٹن میں رہا ہوں، گھر میں ہوتا تھا. یہاں جو کہ غریبوں کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، بہت ڈٹ جاتی ہیں. میں اس چکر میں کہ مجھے اللہ کا شکر ہے لوگوں کی دعاؤں نے بچایا ہوا ہے، تو میں اس علاقے میں سمجھے پھنسی گیا قسم کا، لیکن خوش ہوں کہ یار پبلک میری دعائیں کرتی ہے، اوپر اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. جو آپ اس کو دینا ہے ان کو جواب دے دے کہ تھک گئے ہیں، نہیں سمجھتے تو کیا کریں. بہت شکریہ جناب چیمہ صاحب. اور ناظرین میں بڑی وضاحت سے ایک بات بتاتا چلوں کہ دس از آل دا لیک آف کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ آف سندھ. گورنمنٹ آف سندھ لیک آف کریڈیبلٹی. دیکھیں جو گل حسن صاحب نے، گل احوان صاحب جو منگو پیر وہاں کے مومن آباد تھانے کے ایس ایچ او ہیں، انہوں نے ویڈیو وائرل کی. دس از ایز پر پولیس ایکٹ، یہ انتہائی غیر قانونی ہے. آپ نے کسی اپنے پولیس افسر پہ چارجز ایلیگیشن لگایا، ٹھیک ہے، یا آپ جواب دے رہے ہیں جو بھی کچھ ہے، لیکن یہ کریڈیبلٹی جو ہے ڈاکٹر غلام حسین میمن ایک لرنڈ آفیسر ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ علاقے کے لوگ وہ خود پولیس افسر کی کارکردگی ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ ہوتے ہیں. اور پولیس کے پاس اتنی اہم ایجنسیاں ہیں، پولیس کے ساتھ اتنی اہم ایجنسیاں ہیں کہ یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون افسر کیا کر رہا ہے. تو انہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی یعنی کوئی نہ کوئی وہ جو نیکسس بن رہا ہے حکومت سندھ کا، اس میں کوئی ایسا جھول ہے جو عباس چیمہ صاحب جیسے فرض شناس آفیسر کو زبان کھولنے پہ مجبور کر رہا ہے. یعنی سسٹم سے لڑنے کے لیے اگر سسٹم کا آدمی آ رہا ہے تو سسٹم میں کہیں نہ کہیں لوپ ہول آ رہا ہے. سسٹم سندھ گورنمنٹ کی پالیسی اور سسٹم کا آدمی جو جس کی سروس کو بھی اچھا خاصا عرصہ ہو گیا، جو انتہائی سمجھدار اور ایماندار آفیسر ہے، وہ اپنے حق کے لیے، جب وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا تو وہ دوسروں کے حق کی تحفظ کر سکے گا. میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مسجد کل گل احوان صاحب بلاتے ہیں، مسجد منگو پیر تھانے کے باہر چھوڑی تھی، وہاں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ مولانا صاحب کے سامنے حلوہ رکھ لیتے ہیں. جو غلط ہوگا وہاں سڑ کے بنے گا نا. میں تو ریڈی ہوں، جب میں غلط نہیں ہوں، ویسے گناہ گار ہوں، تو مجھے ٹینشن نہیں ہے. گل احوان صاحب داڑھی کے چکر میں، ٹوپی اور تسبیح کے چکر میں، بلکہ ان جیسے اور بھی بیوقوف ہمارے افسروں کو نہ بتائیں بنائے اور نہ ہمارے افسر بیوقوف بنے. اندر کی کہانی اس دور میں نہیں چھپتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، ساری چیزیں پتہ چل جاتے ہیں. چیمہ صاحب نے سارے حقائق پر سے پردہ اٹھایا حاضرین، اور چیمہ صاحب نے ہی ہمیں بتایا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. میں یہ بات محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. کسی کے گیٹ اپ پہ اس کی شخصیت کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. وہ اس کے ساتھ جو کلی گئے، اگر انہوں نے ان تمام رازوں پہ سے پردہ اٹھا دیا تو یقیناً بہت ساری چیزیں لوگوں کے علم میں آئیں گی جو ایک غلط بات ہے. اپنے منہ میں چپیڑ والی میں کل بولا کہ میں کروں گا کے ڈی اے تھانے ایسے جو لگے، ابھی وہاں سے آئے ہیں. کے ڈی اے سکون کا تھانہ ہے، سیوک سینٹر، بیڈ سیٹ روم زبردست، تنہا ڈبل، پی ٹی سی ڈبل تنہا جہاں سے آئے ہیں. تو کیوں ٹینشن والی زندگی میں آ گئے ہیں گل احوان صاحب؟ کیوں ایسے جو لگ رہے ہیں؟ پھر مقابلہ کرنے پبلک کا تو میرا 8 دن کا 1 سال کا کر لیتے ہیں کہ اگر ووٹنگ پہ آنا ہے تو اندر کی کہانی سب کو پتا ہے. جس کو میں کہتا ہوں نہیں چھیڑو، منگو پیر سجانے سے لوگ. چیمہ صاحب دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ ڈبل تنخواہ چھوڑ کے یہاں کیوں آئے، کیا وجہ ہے؟
مطلب اور پھر ایک آدمی جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس اڈے کو بند کریں یا منشیات بک رہی ہے تو آپ اس کے خلاف نہیں، سب کچھ بالکل واضح ہو جائے گا. صاحب میں عدالتوں میں ثبوت دوں گا. رول نام جی کی ہماری انٹری بندے کو پھنسا بھی دیتی ہے، نکال بھی دیتی ہے. یہ رول نام جی کی انٹری ہے. مجسٹریٹ شاپا ہماری انٹری ہے تو کچھ نہیں بگڑتا. تو میرے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے کہ میں نے کل عدالتوں میں جا کے جہاں سے میرے ساتھ زیادتی شروع ہوئی میرے پاس ریکارڈ ہے. انٹری رونم جی سمیت امیر شیخ صاحب سے لے کے شروع ہو گئے. میں کہتا ہوں صرف یہ پہل کریں. میری پہل نہیں ہے کہ میں میڈیا پہ آ کر، مجھے میڈیا آنے کا شوق نہیں ہے. یہ میں حیران بھی پتہ نہیں پاکستان لیول باہر کے ملکوں سے فون میرے لیے زندہ باد کے میں نے کون سا تیر چلایا زندہ باد والا بھائی. میں حیران حق اور سچ کے لیے اس دور میں لڑنا اور سسٹم کے خلاف سسٹم میں رہتے ہوئے لڑنا بڑی بات ہے. نہیں وہ لڑوں گا میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہیں مدنی کا کہیں ڈسمس کا لیٹر بھیجیں یا کہیں گرفتاری کا آرڈر دیں، کیونکہ بات تو پھیل گئی ہے. میرے کو کہیں آنکھوں پر ایک بڑا چھپتا ہوا سوال کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے عباس چیمہ صاحب کہ کل کو آپ کو کوئی اچھا سا تھانہ اوپر ہو گیا اور آپ ان تمام حقیقتوں کو گلے لگا کے کہیں ٹھیک ہے میں تو کچھ نہیں بول رہا ہوں؟ نہیں، دیکھیں الٹیمیٹ ڈیسٹینی یہ ہوتی ہے. میں وہ کتا نہیں ہوں جو ہڈی لے کے کر دوں گا. بعد میں جو بات کو دلائل سے کروں گا یا ان کو غلط فہمی ہو کہ عباس چیمہ کو تھانہ دے کے سنو مثال کے طور پر ریٹریٹ کر لیا، آپ کو ایس ایس پی صاحب بلا کے کہتے یا ڈی آئی جی صاحب بلا کے کہتے عباس چیمہ جو جا کے محمود کا چائے لے لو، تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ جنگ جاری رہے گی، حق اور سچ کی جنگ جاری رہے گی، یا اس کو یہی آپ بند فائلوں میں ڈال کر کے اپنا ایس ایچ او شپ جو ہے نا وہ برقرار کر کے عوام کی خدمت کرنے لگیں گے؟ میں الفیت کہتا ہوں مجھے ایس ایچ او شپ کا کوئی شوق نہیں ہے. سیریس ہو کے بات کر رہا ہوں. جی بالکل. کہ صرف پبلک تو میرے پاس کمپلین افسر کی سی ایس بھی آ رہی ہے نا جی. بالکل صحیح. میں ابھی کہتا ہوں کہ ہر تھانے میں کراچی کے ایسا پبلک کمپلین افسر لگاؤ خوش اخلاق ہو جس کے اوپر بلکہ ہزاروں میں سے 2 4 10 20 نہیں 150 100 پتہ مل جائے گا. بالکل ملے گا. اس کو 2 شفٹیں بنا دو. میں ایڈیشنل علی صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو امیر شیخ صاحب نے تو کیا تھا، یہ بڑے ان دنوں بڑے میسیجز چلتے تھے کہ اپنے آپ کو با اخلاق رکھیں اور پبلک کے مسائل کو انتہائی خوش گفتاری سے ہوا ہے. بالکل اس میں دیکھو میں اختلاف کے باوجود امیر شیخ صاحب نے واٹس ایپ کمپلین سینٹر بنایا انہوں نے پولیسنگ میں. اس وقت میں کہہ رہا ہوں پھر میرے اندر سے بات نکلی امیر شیخ صاحب سے میری زیادتی مجھے نہیں بھولے گی، لیکن ان کے دور میں نے اللہ کو جان لی پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے دور میں وہ تھانوں میں چکر رہا. غلام نبی میمن صاحب کی میں حیران ہوں کہانی پہ، اتنے نفیس افسر ہو گئے کیوں عقل میں پردہ پڑ گیا. جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ ایس ایس پی رینک تک ایک افسر ہفتے بعد علاقے میں آ کے دیکھے، کیونکہ ایک دن مر جانا جان چھوڑنا ہے اور اس کا بھی صلہ ملے گا. لوگوں کی کہانی تو دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا ہے. 1 فیملی 2 فیملی 3 فیملی لوگ عورتیں مائیں بہنیں پالی ہیں. میں نے ڈنڈا دیا کو مجھے یقین کر کے مانو میں دیہڑی لگانے نہیں آتا، میں دعا لینے آتا ہوں گھر سے. ٹھیک ہے جی. میں گھر سے نکلتا ہوں تو شروع تو راستے میں کو جو میرے ہے وسائل میں جو میری باور میں وہ صدقہ خراج جو کر سکتا ہوں واپسی میں کر کے. میرے کو جب اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ہوگا تو حرام کا نا. بالکل بالکل. پیار سے بھی آپ دیں گے، رشوت نکل آئے گی. تو جب مجھے اللہ پاک نے میرے چھوٹے بھائیوں کو سیٹل کر دیا ہے کراچی سے، میں نے بہت پرانے 18 سال پہلے چوری لائف کے ساتھ گزرتے فوت ہو گئے. کوریا بھائی بھیجے، آج وہ اتنے اپنے پروں سے اڑ رہے ہیں. میں ان کا بڑا بھائی ہوں. اس وقت ہماری اوقات سوچ سے زیادہ منیر کینٹ میں انہوں نے مجھے گھر لے کے دیا. خیال والے شواد میں ہمارا اپنا گھر ہے. اب میں کہتا ہوں میری انکوائری کرا لو کہ اگر میں پولیس سے میری سبز شیٹ پہ کہیں لکھا ہوگا میری کبھی پیشی نہیں ہوئی، کسی افسر کی کمپلین نہیں ہوتی. اس سے زیادہ اور کیا بڑا ثبوت ہو کہ میرے خلاف کو کبھی پیش نہیں ہوا. میری شیٹ دیکھ لیں کہ کبھی ایسا میرے پھٹے سے 2 دفعہ جو ڈسمس کی کہانی ہے وہ اس جھگڑے میں ہوئی ہے جس کا ذکر ہے. تو پھر بد قسمتی یا خوش قسمتی والی کہانی ہے. اب بد قسمتی کس کی ہے یہ بھی وہی جانتا ہے اور خوش قسمتی اس میدان میں کس کی وہی اللہ ہی جانتا ہے. میں ریڈی ہوں ہر لحاظ میں جہاں مرضی جا کے جو کسی میں ابھی احترام افسروں کروں گا. بے شمار افسر میرے جیسے پی ایس پی افسر خاموش چھپے ہوئے ہیں جن کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی. میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ بھی رابطے میں ہیں. سیڈ پہ میرے ساتھ بے شمار لوگ رابطے میں ہیں. اس وقت ہزاروں سے تعداد گزر چکی ہے میرے ساتھ رابطے میں.
میں خود تنگ آ گیا کون سی مصیبت پڑ کے ہوتی ہے جی. اور مجھے یہ ایڈورٹائز ایسی والی کچھ ہونی چاہیے, یہ بھی مقصد ہے. اتنا بڑا بینیفٹ نہیں ہوتا, بینیفٹ صرف خدا کی ذات جس کو دے وہ ہے نا. دیکھیں آپ بینیفٹ کو نہیں دیکھیں, میں آپ کی کاوش کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, سارے جرنلسٹ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے حق اور سچ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ بہت ساری چیزوں کو عیاں کیا. اور میں اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمت دے کہ آپ مزید حق اور سچ کے لیے لڑتے رہے, اور ہمیں امید ہے. کوئی مانے بھی صحیح نہ, میں کہہ رہا ہوں بجائے کسی کو شاباش دینے کے, میں نے اسے بولا کہ اچھا کام کرے گا افسر شاباش دے گے. ایک لیکچر میں تقریر میں گیا, 5 منٹ میں نے ہزاروں کا مجمع جا کے ختم کیا. ایس ایچ او صاحب نہیں تھے موبائل, میں کود گیا, نو پسٹل نو اور سرکاری گاڑی. کیا ہو گیا بھائی؟ بولا بجلی بند ہوگی. میں کہا ہم نے کی تھی. بولا نہیں یار. میں کہا کس نے کی؟ چلو میں آپ کے ساتھ ہوں, اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. گیا جناب وہاں فوری ان کے ساتھ گیا, انہوں نے بھی تالیاں بجائی. یہ نیا نام بات ہے, جیسے میں یہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے, یہ پروف ہے میرے پاس. تھانے میں لوگوں نے ریکارڈنگ کی کہ عباس چیمہ صاحب جیسا افسر ہم نے نہیں دیکھا, مجھے مرنا ہے اپنی قبر میں. اگر میں نے کسی کو بولا ہو. صاحب آپ کا یہاں بیٹھنا میڈیا نے آپ کی ان کاوشوں کو دیکھ کر ہی تو بلایا ہے. ہم آپ کو کیوں انوائٹ کر رہے ہیں, ہم کیوں آپ کے پیچھے کیمرہ لے کے بھاگ رہے ہیں کہ عباس چیمہ صاحب عوام پاکستان کو بھی آپ حقائق بتائیں, کیونکہ آپ حق اور سچ کے لیے لڑ رہے ہیں. آہد نیوز کے اسٹوڈیو سے ہم عباس چیمہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کے خلاف بہت ساری چیزیں, بہت ساری حقیقتیں بتائیں, اور امید رکھتے ہیں کہ افسران بالا پاکستان کی یکجہتی کے لیے, پاکستان کی مضبوطی کے لیے, پاکستان کی کریڈیبلٹی کو مضبوط کرنے کے لیے عباس چیمہ کی باتوں کو دیکھیں گے, سنیں گے, اس کی انکوائری کریں گے, اور پھر ان کے لیے یا اس معاملے میں جو مناسب فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. بہت شکریہ. اہد اسٹوڈیو سے جناب عباس چیمہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ